الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ محترم سامعات، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ حج کا مختصر سے انداز اور مختصر سا تعارف ہے اور طریقہ ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ جو کہ سیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان میں سب سے پہلا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کے بعد دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، اور جو 5واں ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اسلام کا جو ایک رکن ہے وہ کیا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اور اس شخص کا پورا اسلام مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت بھی رکھے اور پھر حج نہ کرے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ حج اللہ تعالیٰ نے کتنی مطلب یہ اسلام کا پلر بنا کر، یعنی اس کی جو ستون ہے اسلام کا وہ کیا ہے، رکن جو ہے وہ حج ہے، جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور اس کے بارے میں میری ایک ڈیٹیل میں بھی حج کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل میں بھی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو مختصر سے انداز میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم پہلے میقات جائیں گے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اب احرام اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حج یا عمرے میں داخل ہونے کی نیت کا جو نام ہے یہ کیا ہے، احرام ہے۔ اب اس کے بعد جو کپڑا ہے جس کو ہم احرام کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پہننے کے بعد ہم پھر کیا ہے وہاں پر ہم احرام میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میقات پہنچ کر ہم سب سے پہلے غسل کریں گے، صرف اعضائے بدن پر خوشبو استعمال کریں گے، اور اگر نہانا یعنی مشکل ہو تو اس کے لیے کیا ہے پھر غسل بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ غیر ضروری بال ناخن کاٹنے کا جو تعلق احرام سے کیا ہے پھر یہ نہیں ہے، کاٹنے کی حاجت ہو تو کاٹیں گے ورنہ ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ احرام کا کپڑا لگائیں گے، یعنی احرام کا ہم کپڑا پہنیں گے، اور میقات پر کیا ہے اگر کراؤڈ ہے، زیادہ لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے میقات سے پہلے بھی اگر ہم کسی جگہ پر احرام کا لباس پہن لیں تو پھر ہم پہن کر جا سکتے ہیں، مگر نیت جو ہے ہم میقات کے دائرے میقات سے ہی کرنی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ حج کے تینوں جو قسم ہیں، یعنی حج افراد، حج قران، حج تمتع میں سے کسی ایک کو ہم جو اختیار کرتے ہیں اس کی ہمیں نیت کر لینی چاہیے۔ افراد کی جو نیت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے لبیک حجن، اس کے بعد قران کی جو نیت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے لبیک عمرتن و حجن، اور پھر تمتع کی نیت کرنے والے وہ کہیں گے لبیک عمرتن۔ اس کے بعد کیا ہے، میقات سے لے کر حرم تک وہ جب جائیں گے تو تلبیہ پکارتے ہوئے چلیں گے وہاں سے۔ تلبیہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ کیا ہے، تلبیہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ میقات کے ہم یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کام کریں گے، اس کے بعد ہم مسجد حرم جائیں گے۔ اب اس کے بعد مسجد حرم جب جائیں گے ہم تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں جو لوگ متمتع ہیں، یعنی جو تمتع حج کرنے والے ہیں، عمرے کے لیے وہ طواف اور سعی کریں گے، پھر بال چھوٹا کر کے کیا ہے اپنے آپ کو بال کاٹ کر اور بال منڈوا کر وہ کیا کریں گے، حلال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو قران کرنے
والے ہیں وہ طواف قدوم کریں گے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور پھر حج اور عمرہ کی وہاں پر وہ صحیح کریں گے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ مفرد جو حج افراد کرنے والا ہے طواف قدوم کرے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور حج کی صحیح کرے گا۔ اب اس کے بعد قران اور مفرد کیا ہے؟ احرام میں ہی رہیں گے، وہ احرام سے ان کا احرام نہیں کھلے گا اور وہ احرام نہیں نکالیں گے، اور 10 تاریخ کو وہ رمی یعنی جمار اور حلق اور تقصیر یعنی بالوں کے کاٹنے کے بعد وہ کیا ہے؟ پھر حلال ہوں گے، اور اس کے بعد مگر بیوی ان کے لیے طواف افادہ کے بعد، اور اگر صحیح ہو تو صحیح کر کے ہی وہ کیا ہے؟ پھر حلال ہوں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طواف کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو چاہے ہم 7 چکروں میں کیا ہے؟ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب جائیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو یہ دعا کو ہم کیا ہے؟ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہوئے پڑھیں گے۔ پھر جب ہم صفا اور مروہ پر ہر چکر میں 3 بار ہم یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ پھر اس کے بعد جو ہم تیسرا کام کریں گے وہ ہے مینا، یوم ترویہ، یعنی جب ہمارا یہ یوم ترویہ، جب ہم تیسرا کیا کام کریں گے وہاں پر؟ یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کو تمتع کرنے والے اپنی رہائش سے ہی، یعنی جہاں پر وہ جس ہوٹل میں رہتے ہیں، جس جگہ پر وہ ہوں گے، وہیں سے وہ کیا ہے؟ پھر حج کا احرام باندھ لیں گے۔ اور قران اور جو مفرد کرنے والے اگر حج کی نیت کر کے پہلے سے احرام میں باقی ہوں تو اسی حالت میں مینا چلا جائیں گے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کر رہے ہوں تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو طواف قدوم اور صحیح کر کے مینا جائے، یا پھر بغیر طواف اور صحیح کے ڈائریکٹ مینا چلا جائے، مطلب اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ احرام لگا کر مینا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نماز اپنے وقتوں پر قصر کر کے یعنی 2 رکعت کر کے وہ پڑھیں گے۔ یعنی فجر کی تو سیم 2 رکعت ہوگی، اس کے بعد پھر ظہر کی جو نماز ہوگی وہ قصر ہوگی، 2 کر کے پڑھیں گے، عصر کی بھی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس طریقے سے قصر کیا جائے گا۔ اب چوتھا یہ ہے کہ عرفات کے دن، اب عرفات میں یوم عرفہ کو کیا کریں گے؟ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد میدان عرفات پہنچ کر وہاں کسی جگہ پر ٹھہریں گے۔ پہاڑ پر چڑھنا اور کسی جگہ کو خاص کر دینا اور اس کی محنت کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ یوم عرفات میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر عصر کی نماز جمع کریں گے ہم وہاں پر، ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں کے ساتھ، اور پھر قصر 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز پڑھ کر غروب شمس تک دعا، ذکر، استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں، حاجات، ساری چیزیں ہم وہاں پر کرتے رہیں گے جب تک کہ غروب شمس ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہ عرفہ کی سب سے بہترین جو دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہمیں کیا ہے؟ پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ عرفات کے بعد ہم 5واں کام کریں گے مزدلفہ، جو کہ عید کا دن ہوتا ہے۔ غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، بغیر عرفات سے مزدلفہ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رات بھر آرام کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر، اذکار، دعائیں، استغفار کریں گے، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف نکل پڑیں گے۔ پھر وہاں پر جو لوگ جیسے کمزور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، معذور ہیں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے آدھی رات کے بعد بھی کیا ہے؟ مزدلفہ سے مینا ہم جانا کیا ہے؟ پھر جائز ہے۔ اب چھٹا جو ہم کام کریں گے وہ یہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی کا دن۔
10 ذوالحجہ کو فجر کے بعد مینا جا کر پہلے ایک ہی جمرہ یعنی جو مکہ سے متصل ہے تکبیر کے ساتھ کیا ہے 7 کنکری ماریں گے. اس کے بعد کنکری راستے میں یا مینا و مزدلفہ سے کہیں بھی ہم چن سکتے ہیں اور اس کی جسامت چنے کے برابر یعنی جو ہمارے پاس چنے کی جو دال ہوتی ہے اس طریقے سے چھوٹے چنے کے برابر ہو اور اسے دھونے کی بھی کیا ہے پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہی ویسے ہی چن کر ہم اس کو پھینک سکتے ہیں. اب دوسرا حج تمتع اور حج قرن کرنے والے قربانی کریں گے وہاں پر, اور اس کے بعد رمی جمرہ اور حلق یا یہ دونوں یا ان کے علاوہ 2 عمل سے کیا ہے ہم تحلیل اول حاصل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیوی کے علاوہ ساری پابندیاں وہاں پر ختم ہو جائیں گی. اور جب ایک اور چیز کے لیے طواف یا سعی تو تحلیل ثانی ہوگا یہ یعنی یوم النہر کو کسی 3 عمل سے یعنی مکمل حلال ہو جاتا ہے, اس سے بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے. اگر اس نے قربانی کی رقم جمع کر دی تو بلا انتظار کیا ہے اس سے بلا انتظار وہاں سے بال منڈوائیں, قینچی سے پورے سر سے بال چھڑوائیں گے وہاں پر. متمتع اور جو قران کرنے والے اور جو مفرد ہیں سبھی کیا ہے حج کا طواف افادہ کریں گے, یعنی یہ تینوں بھی کیا ہے حج کا طواف افادہ وہاں پر کریں گے. اور متمتع جو ہے جو تمتع حج کرنے والا وہ حج کی صحیح کرے گا, قران اور مفرد بھی صحیح کرے اگر انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہ کی ہو تو. اب یہاں پر اس کے بعد یہ ہے کہ تمتع کرنے والے کے لیے آج کا کام بالترتیب یعنی اب یہ جو آج کا دن وہ کیا کام کریں گے کس دن یہاں پر قربانی کے دن اوکے یوم النہر کے دن وہ کیا کریں گے اپنے کام جو تمتع کرنے والے کے لیے آج اب یہ کام کیا کریں گے وہ پہلے رمی کریں گے, پھر قربانی, حلق, پھر اس کے بعد بال کٹوائیں گے, طواف اور سعی ہے. اور ان کے کاموں میں سے کوئی بھی کام جتنے بھی یہ کام میں نے بتائے ہیں رمی کرنا, قربانی کرنا, حلق کرنا, تقصیر مطلب بالوں کو کاٹنا اور پھر طواف کرنا اور جو صحیح کرنا ہے ان کاموں میں سے کوئی آگے یا پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, یعنی یہ ترتیب اوپر نیچے کر کے بھی کر سکتے ہیں. اب 7واں جو کام ہے وہ ایام تشریق ہے, یعنی رمی جمرات کے ایام جو ہیں یہ ایام تشریق ہوئے. اب دیکھتے ہیں اگر کسی عذر کے بنا پر یوم نہر کو طواف افادہ نہ کر سکے تو وہ کیا کریں گے ایام تشریق میں بھی وہ کیا ہے کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ لوٹتے وقت ایک ہی نیت میں طواف افادہ اور طواف وداع بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد 10 ذوالحجہ کا کام کر کے مینا لوٹ آئیں گے اور پھر 11, 12, 13 ذوالحجہ کی رات وہیں پر گزاریں گے. تینوں جمرات کو پہلے جمرہ اولا, پھر جمرہ وسطیٰ, پھر جمرہ عقبہ زوال کے بعد 7 کنکری وہاں پر ماریں گے. پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ پہلے جمرہ کی رمی کر کے قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا کریں, پھر دوسرے جمرے کی رمی کر کے قبلہ رخ ہو کر پھر لمبی دعا کریں گے, اور تیسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد بغیر دعا کے وہاں سے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد رمی جمرات اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی تکمیل ہے, نہ کہ شیطان کو کنکری مارنا. اس کے لیے شیطان نام دینا بھی کیا ہے غلط ہے. یہ جو رمی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے اور اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو یہاں پر چپل, بڑے بڑے پتھر یا پھر غصے میں گالیاں دینا یہ سارے کام کرنا کیا ہے منع ہے. یہ رمی جمرات اللہ کی عبادت ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہے. تو یہ نہ کہ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے شیطان کا نام دے کے اس کو پھر خوب ذلیل گالیاں دیتے ہوئے اس طریقے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر تعجیل کرنی ہو تو 12 ذوالحجہ کو کنکری مار کر غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں. یعنی اگر ہم کو کبھی جلدی جانا ہے تو ہم ایسے اس میں کیا کریں گے کہ 12 تاریخ کو جب ہم ذوالحجہ کی کنکری ماریں گے تو وہاں پر سورج غروب ہونے سے پہلے ہم مینا سے چلے جائیں گے. حج کے جو مذکورہ جو بالا سارے جو اعمال ہیں انجام دینے کے بعد کیا ہے جب اپنا وطن لوٹنے لگیں گے تو طواف وداع کریں اور پھر مکہ میں نہ ٹھہریں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کا حج کیا ہوگا مکمل ہو گیا اور زیارت مدینے کا تعلق حج سے نہیں ہے.
اب سعودی کے باہر سے آنے والے عموماً جو لوگ ہیں زندگی میں ایک بار یہاں آتے ہیں تو وہ لوگ زیارت مدینہ سے بھی مستفید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، کوئی ارکان حج نہیں ہے، یعنی اگر آپ جا سکیں تو جائیں، ورنہ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حج کے جو ارکان واجبات اور جو ممنوعات ہیں اس کے کیا احکامات ہیں۔ حج کے ارکان کیا ہے؟ نمبر 1 احرام، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ احرام یعنی حج کی نیت کرنا۔ دوسرا میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ تیسرا طواف افاضہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ یہ جو ہے یہ حج کے ارکان ہیں۔ حج کے ارکان یعنی یہ پلر آف حج ہیں جو امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر پھر ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں سے اگر ہم کوئی ایک بھی چھوڑ دیں تو پھر ہمارا حج نہیں ہوا، اس کے بعد ہمیں پھر حج کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حج کے جو واجبات ہیں وہ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، اور پھر سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا۔ تیسرا ہے عید کی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ چوتھا ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں بسر کرنا۔ پانچواں ہے جمرات کو کنکری مارنا، اور چھٹا ہے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ ساتواں ہے طواف وداع کرنا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اب ممنوعات احرام کیا ہے؟ حالت احرام میں 9 کام ممنوع ہیں، یعنی جو منع کیے گئے ہیں وہ 9 کام ہیں جنہیں محظرات الاحرام بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے بال کاٹنا، دوسرا ہے ناخن کاٹنا، تیسرا ہے مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا، چوتھا ہے خوشبو لگانا، اور پانچواں ہے مرد کا سر ڈھانپنا، چھٹا ہے عقد نکاح کرنا، اور ساتواں ہے بیوی کو شہوت سے چمٹنا، اور پھر آٹھواں ہے جمع کرنا، نواں ہے شکار کرنا۔ تو عورت کے لیے دستانہ اور برقع و نقاب سب کیا ہے؟ پھر منع ہے، تاہم اجنبی مردوں سے پردہ کرے گی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، جب حج پر آتے ہیں تو پورا ہم اپنا چہرہ کھول لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اوپر سے ہم اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ کیا ہے؟ اپنے سامنے کریں گے، اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھیں گے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ارکان واجبات اور ممنوعات کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر کسی نے حج کے 4 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو کیا ہے؟ پھر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو واجبات ہم نے ابھی پڑھے ان میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جاتا ہے تو حج صحیح ہوگا، مگر ترک واجب جو ہے نا اس پر دم ہوگا، یعنی واجبات میں سے کوئی ایک کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں دم دینا ہوگا۔ دم کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 10 روزے رکھ لیں گے۔ 3 روزے ایام حج میں، اور یعنی حج کے دنوں میں ہم رکھیں گے، اور 7 وطن اپنے جب کنٹری واپس جائیں گے تو تب رکھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو شخص لا علمی میں ممنوعات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ارتکاب کیا تو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ اگر 1 سے لے کر 5 تک میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کیا ہو تو یہ کیا ہے؟ فدیے میں یا تو 3 روزہ یا 1 ذبیحہ یا 6 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ شکار کرنے کی صورت میں کسی کے مثل جانور ذبح کرنا ہوگا تو عقد نکاح سے حج باطل ہو جاتا ہے، اور اگر تحلیل اول سے پہلے جمع کر لے تو مرد عورت دونوں کا حج باطل ہو جائے گا۔ اگر تحلیل اول کے بعد طواف افاضہ سے پہلے جمع کرے تو حج صحیح ہوگا، مگر اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ تو وہ حدود حرم سے باہر جا کر پھر سے احرام باندھیں گے تاکہ طواف افاضہ کر سکے اور فدیہ میں 1 بکری ذبح کرے۔ تو یہ ہے حج کے جو ہم نے پڑھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سارے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں حج کے احکام، اس کو آپ اچھے سے یاد کریے اور پھر اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ میں نے پوائنٹس کی شکل میں سے کہا ہے تو آسانی ہوگی، اس کو آپ ایسے ہی لکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اسی کے مطابق حج کریں تو انشاءاللہ آپ کا حج آسانی سے بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ کنفیوژن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائیں، اور ہمارے حجوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جتنے لوگ حج قبول کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر سکیں، اور حج کے جتنے
جتنے حقوق ہیں وہ سارے ادا کر سکے. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آپ سے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ ان کا حج بھی آسانی سے ہو سکے، اور پھر دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. اور پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین.